الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے میرا طلاق سے بچنے کی اسلامی طریقے۔ طلاق سے کیسے بچا جائے؟ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ تو بتایا ہے، لیکن ہم نے وہ طریقہ کرنا نہیں ہے، پڑھنا نہیں ہے، دیکھنا نہیں ہے، سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ بعض اوقات میاں بیوی کے اختلافات اس قدر بڑھ جاتے ہیں، ان کی ساری ذہانت بیکار ہو جاتی ہے اور انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کرنا چاہیے۔ میاں بیوی کا معاملہ بگڑ گیا ہے، پھر اس کو سلجھانا کیسے ہے؟ اسلامی طریقے سے، دنیاوی طریقے سے نہیں، اسلامی طریقے سے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میری امت والیو، مدینے والیو، توجہ کرنا، اگر آپ میں کوئی اختلافات ہو جائے میاں بیوی میں، کوئی اس کی ادا آپ کو پسند نہیں آئی، بہانہ نہیں بنانا، اس کی ادا کو سامنے رکھیں، اور اگر اس کی ادا آپ کو بری لگے اس کو سمجھائیں، اس کی اصلاح کریں۔ اگر اصلاح ہو جائے تو سب سے بہتر ہے۔ نبی پاک نے تو سب سے پہلے اصلاح کا فرمایا پیار اور محبت سے۔ یہ نہیں ہے کہ ڈانگ سے، سٹک سے، ڈنڈے سے، لاٹھی سے یہ کام شروع کر دیں۔ پیارے پیغمبر نے اسلامی طریقہ بتایا، پیار سے کرنا ہے، اس کو سمجھانا ہے، یہ آپ کی مجھے ادا پسند نہیں ہے، اچھی ادا نہیں لگ رہی۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کو ادا اچھی نہیں لگ رہی آپ اس کی اصلاح کریں، اور اس کی کوئی اور ادا بھی تو ہوگی جو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اتنا عرصہ تو اپنی زندگی کا اس کے ساتھ گزارا ہے، یہ تھوڑا ہے کہ ہر عادت ہی اس کی بری ہے اور تو اس کی اچھی عادت کو سامنے دے کے اپنے گھر کو بسانا۔ پہلا طریقہ تو نبی پاک نے یہ فرمایا، کیونکہ اللہ پاک نے مسلمان عورت کا مسلمان مرد سے نکاح کیا، مسلمان مرد کا مسلمان عورت سے نکاح کیا، تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جوڑی کو بسانے کے لیے، اس کو جوڑنے کے لیے، تو نبی پاک نے فرمایا کہ اسلامی طریقہ اپنانا ہے۔ اگر آپ میں اختلافات بڑھ جائے، اگر اصلاح نہیں ہوتی، نہ میرا بھائی سمجھتا ہے نہ میری بہن سمجھتی ہے، میاں بیوی اگر آپس میں نہ سمجھے، طلاق تک نوبت آ جائے، علیحدگی تک نوبت آ جائے، پھر کیا کرنا ہے؟ تو شوہر کو اور بیوی کو ایک میں طریقہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اسلامی طریقہ ہے۔ میری ماں بہن اس بات کو سامنے رکھ لے، کوئی قصہ کہانی میں نے نہیں سنانی تو اللہ کا قرآن ہے یا نبی پاک کا فرمان ہے۔ اختلافی مسائل تو بڑے ہیں، اگر اس پہ چلے تو چلتے جائیں گے، لیکن اختلافی نہیں، اصلاحی بیان میں کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ سب لوگوں کی، میں اپنی بھی اصلاح کرنا چاہ رہا ہوں، آپ لوگوں کے بھی ایسے ہی کہہ لو کہ اصلاح معاشرہ کی اصلاح کیسے ہوگی؟ ایک دوسرے کو، ہم اپنے آپ کو خود ٹھیک کریں۔ خاوند کہتا ہے مجھے تیری ادا پسند نہیں، اس کو خاوند کی ادا پسند نہیں، پھر کرنا کیا ہے؟ ایک دوسرے کی ادائیں ایک دوسرے کو پسند نہیں ہے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، میرے رب کے فرمان کے مطابق یاد رکھنا، اگر یہ آپ طریقہ استعمال کر لیں، اس طریقے پر عمل کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک 100% آپ کے گھر کو آباد کر دے گا، میاں بیوی کے گھر کو آباد کر دے گا، اپنی رحمت کی بارش کر دے گا، آپ کے گھر میں برکت ہو جائے گی، اللہ کی رحمتیں ہو جائیں گی۔ دیکھیں شوہر اور میاں بیوی کے معاملات، بات ختم کرنے لگا ہوں۔ میاں بیوی کی بات جو ہے وہ جو بڑھتی جا رہی ہے، اگر اس اصلاح نہیں ہوتی، نہ میرا بھائی سمجھتا ہے، نہ میری بیٹی بہن ماں کچھ بھی نہیں سمجھتے، دونوں ہی نہیں سمجھتے، پھر ان دونوں کو علیحدہ ہونے کے لیے ایک بات ضرور یاد رکھنا، یہ نقصہ یاد کر لیں، یہ طریقہ یاد کر لیں۔ کیا کرنا ہے کہ سورہ نساء کا مطالعہ ضرور کرنا ہے۔ قرآن ہے، قرآن پڑھنے سے نبی کائنات نے فرمایا 1 ارب پڑھنے سے 10 نیکیاں۔ تو دیکھیں سورہ نساء کو بار بار پڑھنا ہے۔ میاں یہ نہیں ہے کہ عورت پڑھے یا مرد اکیلا پڑھے، دونوں میاں بیوی علیحدہ ہو جائیں یا کٹھے پڑھ لیں یا ایک دوسرے سے مشورہ کر لیں۔ چلو آپ نے نہیں اکٹھے رہنا، آپ کی مرضی ہے بھی نہیں، آپ کو ایک دوسرے کی ادائیں پسند نہیں بنتی تو نہ بنے،
یہ تو آپ کی مرضی ہے نا، لیکن اللہ تو نہیں چاہتا کہ نہ وہ آپ کی مرضی پہ، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھی آپ نے نہیں رہنا تو ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، میں نے اختیارات تو اس کو بھی دیے ہیں آپ کو بھی دیے۔ اگر تو کہتا ہے کہ میں طلاق دیتا ہوں، وہ لینا نہیں چاہ رہی، پھر بھی آپ کے پاس اختیار میں دیا، علیحدہ ہو جاؤ۔ اگر آپ طلاق نہیں دیتے، خراب کرنا چاہ رہے ہیں اس بیوی کو، پھر اللہ نے، نبی کائنات نے عورت کو بھی اختیار دیا، وہ علیحدگی اختیار کر لے، خلا لے لے۔ تو بات یہ میں کرنا کو سورہ نساء کا میاں بیوی مطالعہ کریں۔ نمبر 2، سورہ طلاق کو بھی بار بار پڑھیں۔ جب یہ بار بار پڑھیں گی ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، پھر ان کو سمجھ آ جائے گی کیونکہ گھر کیسے بسانا اور علیحدگی کیسے ہونی۔ تو نبی کائنات کا ایک اور نقطہ سن لیں، شوہر گھر کا نگران اور محافظ ہوتا ہے، اس لیے اس کو چاہیے کہ حکمت سے کام لے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ شوہر جو ہے، خامن گھر کا سربراہ ہے، اس گھر کا نگہبان ہے، نگران ہے، محافظ ہے، اس کو چاہیے کہ گھر میں حکمت سے کام لے، کیونکہ یہ عورت سے زیادہ ذمہ داریاں ہیں عورت پر، یہ عورت سے زیادہ ذمہ داریاں۔ اگر عورت سے آپ نے، عورت پر ذمہ داریاں زیادہ ہیں، بندے کی ذمہ داری یہ ہے کام کرنا ہے، باہر فیکٹری جانا ہے، کارخانے جانا، یا کوئی دکان پہ جانا، یا کوئی سے فیکٹری میں کام کرنا، کوئی مستری کرنا، مزدوری کرنی، کچھ بھی کرنا ہے، اس کی ذمہ داری گھر کا، وہ نگران ہے، کمائی کر کے لاتا ہے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی بھی بڑیاں ذمہ داریاں ہیں، ہانڈی بنانی ہے، روٹی بنانی، سالن بنانا، آپ کے لیے سلاد کاٹنا، بستر بچھانا، دھوبی کا کام کرنا، کچن کا کام کرنا، تو سارا کچھ عورت کے پاس بھی بڑے کام کرنے کے ہیں۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ میری نصیحت مانو۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ میری نصیحت مانو تو عورتوں سے بلائی سے کام لو، سختی سے نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا بلائی سے کام لو، اس کو تنگ نہ کرو۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، عورت سے لینی ہے، کوئی چیز بھی ہے، آپ نے پیار سے لینی ہے، غصے سے نہیں، ڈنڈے سے نہیں، لاٹھی سے نہیں، سٹک سے نہیں، اور کوئی ایسا سخت ہتھیار استعمال نہیں کر رہا۔ نبی پاک نے فرمایا عورتوں کو تنگ نہیں کرنا، عورت ٹیڑھی پسلی سے بنائی پیدا کی گئی ہے، اس کو سیدھا کرو گے ٹوٹ جائے گی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ٹوٹنے کی بات تو عورت سے کوئی کام زبردستی نہیں لینا۔ آخری بات، عورت سے کوئی کام زبردستی نہیں لینا، اور نبی پاک نے سختی سے منع کر دیا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا کرتے اللہ پاک ہمارے گھر کو جنت کا ایک ٹکڑا بنا دے، میاں بیوی میں پیار اور محبت نصیب فرما دے، آمین۔